السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن میں آگے بڑھتے ہوئے آج ملاحظہ فرمائے 234 نمبر سورہ بقرہ کی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ تم میں سے بیویاں چھوڑ کر مر جائیں ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں گی۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو جو مناسب کام اپنے حق میں پورا کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے مختلف قوم و قبیلے کے عقیدے کو بیوہ عورتوں کے سلسلے سے بیان کیا ہے، لہذا ہمیں وہاں پر پڑھنے کو ملتا ہے کہ بعض کا عقیدہ یہ تھا کہ شوہر کے مرتے ہی اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جائے۔ کچھ ایسے انسان تھے، کچھ ایسے قوم و قبیلے تھے جن کا ماننا یہ تھا کہ شوہر کے ساتھ ساتھ زندہ بیوی کو بھی دفن کر دیا جائے، یعنی یا جلا کے ختم کر دیا جائے بیوی کو، زندگی کا حق نہیں ہے، یا زندہ دفن کر کے بیوی کو ختم کر دیا جائے۔ بعض ایسے تھے جو ہمیشہ کے لیے بیوی کو منع کر دیتے تھے کہ تمہیں شادی کا حق نہیں ہے۔ خاندان والے، قوم و قبیلے والے یہ کہتے تھے کہ زندگی بھر جب تک بغیر شوہر کے رہو، اب شوہر کا حق نہیں ہے۔ کچھ ایسے تھے جن کا ماننا تھا 1 سال سے پہلے یا 9 مہینوں سے پہلے شادی نہیں کر سکتی۔ کچھ قوم میں ایسا قانون تھا کہ مرد جتنے دن کی وصیت مرد نے کیا ہے بس اتنے ہی دن پرہیز کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کے بعد یعنی جتنی وصیت ہے بس اتنے کے اندر شادی نہیں کر سکتی ہیں۔ اور بعض ایسے قوم و قبیلے والے بھی تھے کہ جو شوہر کے مرتے ہی اجازت دیتے تھے، یعنی اگر آج شوہر مرا ہے تو کل دوسری شادی ہو سکتی ہے، اس کی بھی اجازت دیتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے ان عقیدوں میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، کہیں حد سے زیادہ آسانیاں، کہیں حد سے زیادہ سختیاں، دونوں پایا جاتا ہے۔ اسلام نے پہلے عدہ گزارنے کی بات کہی ہے کہ جب شوہر مر جائے تو اسلامی قانون کے مطابق عورت کو عدت گزارنی ہے، عدہ کی مدت گزارنی ہے، اور پھر جب عدہ گزر گیا تو اپنے ارادے اور اپنی خوشی سے جس سے چاہے یہ عورت شادی کر سکتی ہے، البتہ قانون کے دائرے میں شائستگی اور اخلاق کے ساتھ۔ اسی طرح 4 مہینے 10 دن کی جو قید لگائی ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، جبکہ اگر فوراً شوہر کر لے، شوہر کے مرتے ہی دوسرے شوہر سے شادی کر لے تو مرحوم شوہر کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو صدمہ بھی ہوتا ہے، یہ ان کے لیے حق میں یعنی ان کو تکلیف پہنچے گی۔ لہذا یہ 4 مہینے 10 دن کا عدہ، یہ حکم غیر حاملہ عورتوں کا ہے، جن کے شکم میں بچہ نہیں ہے ان کا حکم ہے۔ حاملہ عورتوں کا حکم جن کے شکم میں بچہ ہے، وضع حمل ہے، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا، اس وقت تک وہ عدے میں رہیں گی، اور وہ اس کا اعلان دوسری آیت میں کیا گیا ہے قرآن مجید کی۔ لہذا حاملہ عورتیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت عدت کی مدت گزاریں گی۔ قرآن مجید نے شادی کے گفتگو کے وقت جب بھی گفتگو کیا ہے تو زیادہ تر معروف کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ارادے، ہر کام جو بھی شادی کے سلسلے سے ہو وہ عقل کی روشنی میں ہونا چاہیے، جو شریعت کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، دائرہ اسلام حکم شریعتی سے خارج نہیں ہونا چاہیے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہ ہے موت نابودی اور مٹنے کا نام نہیں ہے،
جیسا کہ بعض دنیا پرستوں کا، مادہ پرستوں کا نتیجہ یہی ہے، جو میٹیریل کے ماننے والے ہیں، کہ میٹریلزم کے جو ماننے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ موت نابودی ہے، مٹ جانا ہے، فنا جانا ہے۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے موت فنا اور نابودی کا نام نہیں ہے، بلکہ موت جسم سے مکمل طور پر روح کے الگ کیے جانے کا نام ہے۔ بس روح، یعنی یہاں پر جو توفیٰ کا لفظ ہے، یعنی یہ جو استعمال ہوا ہے، اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ مکمل طریقے سے روح کو حاصل کر لینا، روح کا نکالنا، اس کا نام مکمل طور پر کمال تک، یعنی روح کو کمال کی منزلوں تک پہنچانے کا نام موت ہے۔ دوسرا پیغام، کسی بھی عورت کو حق نہیں ہے کہ شوہر کا انتقال ہوتے ہی فوراً دوسری شادی کر لے، نہیں، ان کو انتظار کرنا ہے، کم سے کم 4 مہینے 10 دن عدت کی مدت کو پورا کرنا ہے، اسلام کا قانون ہے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے۔ تیسرا قانون، تیسرا پیغام، شوہر کے اعزا و اقربا بیوہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ بیوہ کو جو کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں کر سکتی ہے، سسرال والوں کو روکنے کا حق نہیں ہے، اس کی زندگی میں مداخلت اور انٹرفیئر کرنے کا حق نہیں ہے۔ چوتھا پیغام، تمام امور کی کامیابی اور بہترین تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ اس بات پر ہے، اس یقین پر ہے، اس عقیدے پر ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہماری ساری ایکٹیویٹیز، جتنی بھی ہماری فعالیت ہے، سب پر حاضر و ناظر ہے، ہر چیز سے اللہ باخبر ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو باتقویٰ بناتا ہے۔ عملی پیغام جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، زندگی کی کامیابی تقویٰ ہے۔ بیوہ ہو یا شوہردار، غیر شادی شدہ ہو یا بیوی مر گئی ہو، مرد ہو یا عورت، سب کی زندگی تقوی الہی کے ذریعے ہی کامیاب بنے گی، کامیاب ہو سکتی ہے۔ لہٰذا سب کو ہر قدم تقوی کے ساتھ اٹھانا چاہیے، تقوی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ خدایا ہم کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔